لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے آپ کے فیوریٹ کوئز شو سوالوں کا سفر کے ایک نئے سیزن میں. روایت میں ملتا ہے کہ اگر سوال سمجھنے کے لیے ہے تو وہ ہماری نالج میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر یہی سوال الجھنے کے لیے ہے تو پھر وہ سوال نہیں بلکہ ایک جہالت ہے. ناظرین، اسی لیے ہم نے ہمارا یہ شو بنایا تاکہ سوال و جواب کے اس سلسلے کے ذریعے ہماری نالج میں اضافہ ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سفر اور ملتے ہیں ہماری آج کی مسافر سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے شو میں ہے سسٹر صادقہ مرزا. السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. سسٹر ویلکم ٹو سوالوں کا سفر. جی تھینک یو. اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے پلیز. ہم نے الحمدللہ اسی ایئر ایس کلیئر کیا ہے اور الحمدللہ آگے بھی ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے. اور ہم امام زمانہ علیہ السلام کی کلاسز جاتے ہیں اپنے ایریا میں اور وہاں سے بہت ساری نالج گین کی ہے. اینڈ اس شو میں آنے کے لیے میری سسٹر نے بھی بہت ہیلپ کی ہے میری. اور مائی ہابی از ٹو بیکم اے ٹیچر آف اے کڈس، بچوں کے لیے. ماشاء اللہ، ویری نائس. تو آپ نے ایس کلیئر کیا ہے اور آگے جا کے آپ اور پڑھائی کر کے ٹیچر بننا چاہتی ہیں. جی. آپ چھوٹے بچوں کی ٹیچر بننا چاہتی ہیں. اوکے، تو انشاءاللہ وی ہیو اے ٹیچر ان میکنگ. جی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ سوالوں کا سفر کے لیے پاسٹ ایپیسوڈز دیکھ کر آئی ہیں اور ساتھ ہی اپنی سسٹر سے آپ نے نالج حاصل کی ہے. جی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو نالج ہے وہ آپ کا ساتھ دے اور آپ کا یہ سفر آپ کے لیے ایزی ہو جائے انشاءاللہ. صادقہ، آپ شو کے رولز سے تو واقف ہی ہوں گی. جی. اوکے، آپ کے پاس ہے 3 لیول، ہر لیول میں ہے 5 سوال. فرسٹ لیول کلیئر کرنے پہ آپ ہمارے شو سے جیتیں گی 1000 روپیز. سیکنڈ لیول کلیئر کرنے پہ 2500. اور اگر آپ لیول 3 کمپلیٹ کرتی ہیں تو آپ کی انعامی رقم ہوگی 5000 روپیز. جی. کہیں پر بھی آپ کو کوئی بھی ڈفیکلٹی ہے تو آپ کے لیے ہے لائف لائنس. ناظرین، لیکن اس سیزن میں ہم نے آپ کے لیے ایک اور لائف لائن کو بڑھا دیا ہے. جی ہاں، وہ لائف لائن ہے سیفٹی نیٹ. سیفٹی نیٹ جو ہے وہ آٹو ایکٹیویٹڈ رہے گی آپ کی لیول 1 میں، جس کے تحت اگر آپ کا لیول 1 کا کوئی بھی جواب غلط ہوتا ہے تو یہ آٹو ایکٹیویٹڈ لائف لائن کے ذریعے وہ جواب آپ کا صحیح دیا جائے گا. بٹ اس کی وجہ سے آگے کی جو آپ کی 3 لائف لائن تھی اس میں سے ایک لائف لائن مائنس ہو جائے گی. جیسے کہ فلپ، 50-50 اور ڈبل فریز میں سے کوئی بھی ایک لائف لائن مائنس ہو جائے گی اور آپ صرف 2 ہی یوز کر پائیں گے. سو صادقہ، سمجھ گئی آپ شو کے رولس؟ جی. کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ ڈفیکلٹی ہے، نہیں. کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ نہیں. ریڈی ہیں آپ؟ جی. تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سفر. تو لیول 1 کا پہلا سوال آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. کس نبی کی معراج کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ اے حضرت ذوالکیف علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام، یا پھر ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بالکل صحیح جواب ہے. یہ جو حضرت رسول خدا کی معراج کا ذکر ہے وہ کون سی سورہ میں آیا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں، سورہ تو نہیں معلوم ہے. یہ سورہ اسرا میں آیا ہے. اوکے. اوکے. سورہ قرآن کی جو سورہ اسرا ہے اس میں یہ جو معراج کا ذکر موجود ہے. جی. چلیے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. نماز میں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھنا کیسا ہے؟ اے واجب، بی حرام، سی مستحب، یا پھر ڈی مکروہ. اے واجب. آپ نے کہا واجب ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں جو قنوت ہوتا ہے، جی، سیکنڈ رکعت میں ہم لوگ قنوت پڑھتے ہیں، جی، تو وہ قنوت پڑھنا کیا ہے؟ آپ کے حساب سے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر جی. وہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. جی، کیونکہ نارملی ہر نماز میں قنوت پڑھی جاتی ہے سیکنڈ رکعت میں بیفور اور رکوع. میں محفوظ کر لوں اسے؟ جی. کمپیوٹر آپشن اے واجب کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. صادقہ، نماز میں قنوت واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے. یعنی اگر نماز میں آپ نے کبھی غلطی سے قنوت نہیں پڑھا یا بھول گئی یا جان بوجھ کے بھی ایٹ ٹائم نہیں ہے اور آپ نے قنوت نہیں پڑھا تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ وہ مستحب ہے،
مستحب ویسے ایکٹس ہوتے ہیں جسے اگر نہیں کیا جائے تو گناہ نہیں ہے, بٹ اگر کیا جائے تو ثواب ہے. اوکے اوکے. بٹ کیونکہ آپ کی جو یہ لیول 1 میں سیفٹی نیٹ وہ ایکٹیویٹڈ تھی, اس وجہ سے ہم آپ کو یہ آنسر رائٹ دیں گے. اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے کویشچن 3 کی طرف. ڈونٹ وری, انشاءاللہ آپ اور سوچیے اور آگے کے آنسرز رائٹ ہوں گے. ایک لائف لائن گئی ہے, باقی اور 2 لائف لائن باقی ہے. اوکے جی. ریڈی؟ ویٹ آف اے پرسن از میجرڈ ان ڈیش. اے لیٹرز, بی کلو گرامس, سی میٹرز یا پھر ڈی فیرن ہائٹ. جو ویٹ ہے اس کا میجرنگ یونٹ کیا ہے؟ لیٹرز ہے, کلو گرامس, میٹرز یا پھر فیرن ہائٹ؟ بی کلو گرامس. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن بی کلو گرامس کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن بی کلو گرامس اس کا بالکل صحیح جواب ہے. ویٹ کا جو میجرنگ یونٹ ہے وہ کلو گرامس ہے. اوکے, بڑھتے ہیں ہم چوتھے سوال کی طرف. وہ کون سے نبی ہے جن کے ہاتھوں کا عصا اژدہا بن جایا کرتا تھا؟ اے حضرت ایوب علیہ السلام, بی حضرت یحییٰ علیہ السلام, سی حضرت یونس علیہ السلام یا پھر ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا بالکل صحیح جواب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک عصا ہوا کرتا تھا جو اللہ کے اس حکم سے انہوں نے زمین پر مارا اور وہ ایک سانپ بن گیا, بڑا یعنی اژدہا بن گیا اور سارے جادوگروں کی جادو کو کھا گیا. جی. تو اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اس لیول کے آخری کویشچن کی طرف. ان 4 آپشنز میں سے کون سی نماز واجب تخیری ہے؟ اے نماز عید الفطر, بی نماز عید الاضحیٰ, سی نماز جمعہ یا پھر ڈی کوئی نہیں؟ سی. سی نماز جمعہ. جی. محفوظ کر لوں؟ جی. کمپیوٹر آپشن سی نماز جمعہ کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے صحیح جواب ہے یا نہیں. آپشن سی نماز جمعہ اس کا بالکل صحیح جواب ہے. نماز جمعہ جو ہے وہ واجب تخیری ہے. واجب تخیری کا میننگ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, مطلب اوبلیگیٹری ہے. واجب تخیری اوبلیگیٹری ہے, بٹ اگر اس کے سارے شرائط موجود ہوں گے تو وہ واجب ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ جو نماز جمعہ ہے ابھی یہ واجب تخیری ہے, پھر جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہوگی, یہ واجب ہو جائے گی. جی. اوکے, واجب تخیری یعنی اگر سارے شرائط موجود ہے تو یہ واجب ہے, اور اگر سارے شرائط موجود نہیں ہے تو یہ واجب تخیری ہے. اوکے. اوکے جی. تو اسی کے ساتھ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارا لیول 1. ہاؤ آر یو فیلنگ؟ آئی ایم فیلنگ نائس, بٹ 1 لائف لائن چلے گئی میری. ایک لائف لائن چلی گئی بٹ باقی 2 اور باقی ہے ابھی بھی. اوکے, تو آپ کے پاس آپشنز ہے 3 لائف لائن کا, فلپ, 50-50 اور ڈبل فریز. ان تینوں میں سے کوئی بھی 2 لائف لائن اب آپ یوز کر پائیں گی. اوکے. اوکے, بٹ لیول 2 میں جانے سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. اوکے, تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہم ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. والقدر خيره وشره من الله آمنت بالله وملائكته وكتبه. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ہمارے ساتھ ہے سسٹر صادقہ مرزا جنہوں نے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کر لیا ہے اور ان کی ایک لائف لائن سیفٹی نیٹ کا یوز بھی ہو گیا ہے. اب ہم ان کے ساتھ شروع کریں گے ہمارا لیول 2. ریڈی ہیں آپ سسٹر؟ جی. لیول 2 کا پہلا کویشچن آپ کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پر. مسافر کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اے واجب, بی حرام, سی مکروہ یا پھر ڈی مستحب؟ سی مکروہ. آپ کے حساب سے مسافر کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. نارملی جب مسافر یعنی ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری نماز بھی قصر ہو جاتی ہے, تو اسی کے ساتھ روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے, نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں رکھنا چاہیے, سوری, حرام ہے. اب آپ کہنا چاہیں گے کہ اٹ از حرام. یس. تو کون سا آپشن محفوظ کروں, بی یا سی؟ بی حرام. کانفیڈنٹ؟ جی. محفوظ کر لوں؟
कंप्यूटर ऑप्शन बी हराम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन बी हराम इसका बिल्कुल सही जवाब है. अगर आप ऑप्शन सी कहती मकरू तो वो बिल्कुल गलत होता. ओके क्योंकि मुसाफिर जब ट्रैवल करता है इंसान तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है. जी. ओके तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ. ये एक ऑडियो क्वेश्चन है. आपके लिए एक ऑडियो प्ले की जाएगी. आपको वो ऑडियो ध्यान से सुनना है और हमें बताना है कि उसका जवाब क्या है. ओके आप रेडी है? जी. कंप्यूटर प्लीज़ प्ले द ऑडियो. आपने सुन लिया ऑडियो? जी. आपके 4 ऑप्शंस हैं. ए सूरे नस्र, बी सूरे अस्र, ऑप्शन सी सूरे माऊन या फिर डी सूरे मसद. सूरे नस्र. कॉन्फिडेंट? जी. महफूज कर लूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन ए सूरे नस्र को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन ए सूरे नस्र इसका बिल्कुल सही जवाब है. ये सूरे नस्र के ही फिक्रे थे. ओके जी. इसी के साथ बढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन की तरफ. उम्र के लिहाज से करबला में मौजूद सबसे छोटे इमाम कौन थे? ए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम. सी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम. कॉन्फिडेंट? जी. महफूज कर लूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन सी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को महफूज करिए और हमें बताइए सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन सी इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इसका बिल्कुल सही जवाब है. इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम जो थे वो तकरीबन 3-3.5 साल की उम्र के थे और उन्होंने पूरा करबला का वाक़या अपनी आंखों से देखा था. जी. इसी के साथ बढ़ते हैं हम 9th क्वेश्चन की तरफ. मुसाफिर के एक जगह ठहरने का इरादा कितने दिन का होने पर उसकी नमाज कसर नहीं होगी? आपके ऑप्शंस है ए 22 दिन, बी 10 दिन, सी 44 दिन या फिर डी ये सब. डी ये सब. कॉन्फिडेंट? जी. महफूज कर लूँ? जी. कंप्यूटर ऑप्शन डी या ये सब को महफूज करिए और हमें बताइए ये सही जवाब है या नहीं. ऑप्शन डी ये सब बिल्कुल सही जवाब है. 22 दिन, 10 दिन या 44 दिन ये सारे दिन अगर आप वहाँ रुकती हैं तो आपकी नमाज कसर नहीं होगी. 10 से कम दिन अगर रुकेंगी तो फिर कसर होगी. कसर होगी. तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम इस लेवल के आखिरी क्वेश्चन की तरफ. ओके ये एक विजुअल क्वेश्चन है. आपको आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है. आपको वो इमेज ध्यान से देखना है और मुझे बताना है कि वो ये जो रोज़ा आपको दिख रहा है वो कहाँ पर है. आपके 4 ऑप्शंस है. ए रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बी रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, सी मस्जिद कूफा या फिर डी बैनुल हरमैन. देखा है आपने ये रोज़ा? गई है कभी आप यहाँ पर? नहीं कभी गई नहीं है. नहीं. ज़्यारतों पे नहीं गई हैं अभी तक. नहीं. चलिए दुआ करते हैं हम कि आप इंशाल्लाह आपको ज़्यारत जाना नसीब हो. इंशाल्लाह. आपको भी और हमको और हमारी नाजरीन को भी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. आपने इमेज वगैरह में तो देखी होगी. हाँ देखी है पर याद नहीं आ रहा है. याद नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है. कोई नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपके पास आपकी 2 लाइफलाइन बाकी है. 50-50 फ्लिप या डबल फ्रीज, तीनों में से कोई भी 2 लाइफलाइन आप यूज़ कर सकती हैं. क्योंकि एक लाइफलाइन का यूज़ आप नहीं कर सकती हैं बिकॉज ऑफ द सेफ्टी नेट जो आपने यूज़ कर लिया था लेवल 1 में. आई वॉन्ट टू यूज़ अ लाइफलाइन बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है और इफ़ देखा भी है तो मुझे याद नहीं आ रहा है. याद नहीं आ रहा है तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे. कौन सी लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगे आप? फ्लिप. आप चाहती है कि इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए? जी. ओके तो कंप्यूटर हमारी पार्टिसिपेंट फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहती है और वो चाहती है कि आप इस क्वेश्चन को हटा दीजिए. सादिका आपके लिए एक नया क्वेश्चन पेश किया जाएगा बट अगर आप फिर भी एक जवाब देती तो वो क्या होता? बैनुल हरमैन. डी बैनुल हरमैन. आपको लगता है ये जो इमेज था वो बैनुल हरमैन का है? जी. चलिए देखते हैं ये सही जवाब होता है या नहीं. सादिका अगर आप ऑप्शन डी बैनुल हरमैन कहती तो वो बिल्कुल गलत जवाब होता क्योंकि इसका सही जवाब है बी रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम. ये जो इमेज है ये रोज़ा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की है. ओके जी. तो चलिए बढ़ते हैं आपका जो फ्लिप किया हुआ क्वेश्चन उसकी तरफ.
ایک مسافر نے سفر میں بھول کر روزہ رکھا تو اس کے روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ آپشن اے صحیح ہے، آپشن بی باطل ہے، آپشن سی مکروہ ہے، یا پھر آپشن ڈی کفارہ نکالنا ہوگا. آپشن ڈی کفارہ نکالنا ہوگا. آپ کے حساب سے اگر اس نے سفر میں بھول کر روزہ رکھ لیا ہے تو پھر اسے کفارہ نکالنا ہوگا. جی. کانفیڈنٹ؟ محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر آپشن ڈی کفارہ نکالنا ہوگا کو محفوظ کریے اور ہمیں بتائیے یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. صادقہ، یہ آپ نے لائف لائن کا استعمال کیا اور کویشچن کو فلپ کیا اور آپ نے جواب دیا آپشن ڈی کفارہ نکالنا ہوگا، جو کہ بالکل غلط جواب ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی باطل ہے. جیسا کہ ہمارے پہلے کویشچنز میں بھی آگے آیا تھا کہ اگر ایک ٹریولر جب روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا ہے وہ روزہ، تو اس کا روزہ حرام تھا. آلریڈی ہمارے پہلے کے کویشچن میں آیا تھا، یہ ایک ایسا ہی کویشچن آیا تھا. اس میں بھی ہمیں ملا تھا کہ روزہ رکھنا ہے جو ٹریولر کے لیے وہ حرام ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اگر آپ سوچیں تو لائک یو ول گیٹ دا آنسر کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے. تو اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. آپ بہت اچھے سے جواب دے رہی تھی، آپ نے اپنی لائف لائن کا بھی استعمال کیا، بٹ افسوس آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا. صادقہ، کیونکہ آپ لیول 2 کے لاسٹ کویشچن پر آؤٹ ہو گئی ہیں، اس لیے آپ ہمارے شو سے لیول 1 کی انعامی رقم لے جائیں گی، جو کہ ہے 1000 روپیز. کنگریچولیشنس. تھینک یو. انشاءاللہ آپ اور پڑھائی کرنا اور محنت انشاءاللہ. کرنا اور علم حاصل کرنا اور پھر سے دوبارہ ہمارے نئے سیزنز میں پارٹیسپیٹ کرنا. انشاءاللہ. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سفر یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. چینل ون سوالوں کے سفر سیزن 3 ٹیک 1. اللهم صل وسلم